بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وكما قال عليه الصلاة والسلام۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا، اس نے ہم تمام کو جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائی، اور مزید کرم یہ ہوا کہ دین کی نسبت سے کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد صرف امت محمدیہ سے خطاب کیا گیا کہ میری امت کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے بھلائی پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور سب سے بڑی بات کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ دیکھیے کہ سب سے پہلے اس دنیا کے اندر آدم علیہ سیدنا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، اور بالآخر حضرت نوح علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ اس دور کے درمیان جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، ان کا کام تھا کہ لوگوں کو طور و طریقہ سکھلانا، دنیا میں زندگی کیسے گزارا جاتا ہے وہ طریقہ بتلانا۔ لیکن جب نوح علیہ السلام آئے تو نوح علیہ السلام سے ایک نیا دور شروع ہوا، اور وہاں سے جتنے بھی انبیاء آئے سبوں کا مقصد یہی تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہہ لیجیے کامیاب ہو جائیے گا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 950 برس اپنی امت کو دعوت دی، لیکن 950 برس کے اندر صرف اور صرف 72 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، موسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے، اور بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دور آتا ہے۔ اور آپ کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ اپنی امت کو ڈرائیے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، کیونکہ جب کوئی کام آدمی شروع کرتا ہے، کوئی مشن شروع کرتا ہے، تو سب سے پہلے اپنے قریب میں جو لوگ ہیں، جو دوست یار ہے، جو متعلقین ہیں، ان سے بات چیت کی جاتی ہے، تاکہ جو ہے وہ ہماری بات کو سمجھے اور جانے اور دوسروں تک پہنچائے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ اور دوسری بات کیا ہے، جب ان کو ڈرائیے تو بتائیے کہ ان کے جو ہے کپڑے پاک ہونے چاہیے، ان کے بدن پاک ہونے چاہیے، کیونکہ انسان اچھی چیز کو اسی وقت قبول کر سکتا ہے جبکہ اس کے اخلاق اچھے ہو، اس کے ذہن و دماغ اچھے ہو، اور وہ پاک صاف ہو۔ بالآخر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مشن کو لے کر آگے بڑھے، یہاں تک کہ کبھی مدینہ کے گلیوں میں، کبھی مینا کے بازاروں میں، کبھی جو ہے وادیوں کے اندر گئے۔ بالآخر اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک دور ہوتا ہے جسے سفر طائف سے ہم لوگ جانتے ہیں، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ مکے کے اندر ہماری مشن کو اور ہماری دعوت و تبلیغ کو جو ہے قبول نہیں کیا جا رہا ہے، تو آپ سوچے کہ اب اس دین کو جو ہے پھیلایا جائے اور لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اسی مشن کو لے کر طائف کے میدان میں جاتے ہیں، طائف کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور دین کی باتیں بتاتے ہیں، ان کو موٹی موٹی باتیں سمجھاتے ہیں، لیکن انہوں نے آپ کے بات کو ماننے کے بجائے آپ کو طعن و تشنیع کیے، آپ کو گالیوں سے نوازا، حتیٰ کہ جو ہے لہو لہان کر دیا گیا۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایسے موقع پر فرشتوں نے آ کر آپ کا استقبال کیا اور آپ سے کہا کہ آپ اگر حکم دے تو میں ان دونوں پہاڑیوں کو ملا کر ان تمام کو نیست و نابود کر دوں اور مٹا ڈالوں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ آج یہ لوگ ہماری بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو ضرور بھی ضرور آنے والے دنوں کے اندر اور مستقبل میں انہی کی اولاد ایسے پیدا ہوں گے جو ہمارے مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے, ہمارے دعوت و تبلیغ کو لے کر آگے بڑھیں گے اور پوری دنیا کے اندر چھا جائیں گے. یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد کہ ایک زمانہ آتا ہے کہ صحابہ کے بے شمار بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہے طائف سے پیدا لیتے ہیں اور طائف کے جو لوگ تھے وہ بہت سارے محدثین بنے, مفسرین بنے اور اس دین کے داعین بنے, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا اور قرآن تھی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر مان لیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بد دعا کر دیتے تو پھر وہاں سے بڑے بڑے مفسرین اور بڑے بڑے مبلغین اور محدثین کیسے پیدا ہو. اسی لیے ہم کہیں بھی زندگی گزار رہے ہوں, کہیں بھی زندگی گزار رہے ہوں, کسی طریقے کے بھی حالات ہو, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کبھی حالات جو ہے اتار چڑھاؤ ہوتے ہی رہتے ہیں. اسی لیے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونی چاہیے. آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ دین کی دعوت کو لے کر لوگوں کے پاس جاتے ہیں, بارہا جاتے ہیں, ایک دو بار نہیں 4 بار 5 بار ہفتے میں جاتے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ ہماری باتوں کو قبول نہیں کرتے ہیں, ہمارے بیان سن کر باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں. اس سے بے دل نہیں ہونا چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. یقیناً ایک نہ ایک دن وہ شخص ضرور نمازی بن کر آئے گا, مسجدوں میں آنے والا ہوگا, گشتوں میں جانے والا ہوگا. اسی لیے اپنے کام کو برقرار جاری رکھیے, کیونکہ امت محمدیہ کا اور ہم تمام لوگوں پر ایک ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وما علینا الا البلاغ, اسی طرح دوسری جگہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچانا ہے, جو بھی جانتے ہیں. کیونکہ دوسری جگہ ارشاد ہے بلغوا عنی ولو آیا, اگر قرآن کی ایک آیت بھی آپ جانتے ہیں, حدیث کا ایک ٹکڑا بھی جانتے ہیں تو اپنے دوستوں احبابوں کو پہنچائیے, اپنے متعلقین کو بتائیے, اپنے رشتہ داروں کو بتائیے. کیونکہ جب ہم دین کو خود سیکھیں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے تبھی تو دین جو ہے برقرار رہے گا اور اپنی حالت پر برقرار رہتے ہوئے دین کی اشاعت ہوگی. علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے اقامت دین کو قائم کرنا, اور اس کی 2 قسمیں نکالی ہے. اسی کے تحت ایک ہوتا ہے اشاعت دین اور دوسرا ہوتا ہے حفاظت دین. کیونکہ حضور کے دور کے اندر سب سے جو چیز دیکھی گئی ہے مکی زندگی کے اندر وہ حفاظت دین کو دیکھا گیا ہے. دین کو کس طریقے سے بچایا جائے, غیروں سے, کفار مشرکین سے, منافقین سے, یہود و نصارہ سے, اس طریقے سے دین کو بچایا گیا. کیونکہ اس دور میں بہت سارے منافقین جو ہے قرآن میں خلط ملط کرنے کے جو ہے بہانے تلاش کر رہے تھے. مشرکین طرح طرح کے الزامات لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ ایک ساحر ہے, یہ ایک جادو ٹونا کرتے ہیں, یا اسی طریقے سے یہ قرآن جو ہے کوئی بھی آدمی گھڑ کر بیان کر سکتا ہے. تو مکی زندگی کے اندر آپ دیکھیے گے کہ اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ حفاظت دین پر دیا ہے, کہ دین کو کیسے محفوظ کیا جائے, دین کو کیسے جو ہے جو غیر لوگ ہیں جو الزامات لگا رہے ہیں, جو اعتراضات کر رہے ہیں دین پر, ان کو کیسے دفاع کیا جائے اور کیسے بچایا جائے. لیکن جب
مدنی زندگی آتا ہے اسی طریقے سے اور باہر کا سفر ہوتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہاں سے دین کی اشاعت کرتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے جب تک ہم کسی چیز کی حفاظت نہیں کریں گے تب تک اشاعت نہیں کر سکتے ہیں، تب تک لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے حفاظت کیا ہے، اس کے بعد مدنی زندگی کے اندر یعنی مدینہ المکرمہ کے اندر آپ نے دین کو پھیلانا شروع کیا۔ کبھی یہود و نصارہ سے ملتے ہیں، کبھی جو ہے بنو قینقاع سے ملتے ہیں، اسی طریقے سے دیگر قبائل سے مل کر دین کو پھیلاتے ہیں اور پھیلاتے ہی رہتے ہیں حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم پر بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہم دین کو پہلے سیکھیں، دین کو سیکھنے کے بعد سمجھیں اور سمجھنے کے بعد لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ قرآن میں ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائیے، لوگوں کو دین کی طرف بلائیے، کیونکہ وہی شخص دین کی طرف بلا سکتا ہے یا وہی شخص دعوت دے سکتا ہے جو پہلے دین کو جانتا ہو، دین کو سمجھتا ہو۔ جب تک وہ دین کو نہیں جانے گا تب تک دوسروں کو دعوت دینا اس کے لیے دشوار ہوگا، مشکل لگے گا۔ اور دوسری بات فرمایا، ان کے بعد فرمایا جب آپ لوگوں کو بلائیے، لوگوں کو کوئی بات سمجھائیے تو کیا ہونی چاہیے؟ اچھی گفتگو ہونی چاہیے، اچھی بحث و مباحثہ ہونی چاہیے، ایسا اخلاق سے پیش آئیے کہ آپ کی بات کو وہ سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر کہیں بحث و مباحثہ کی ضرورت پڑ جائے، کبھی ان سے تکرار کی ضرورت پڑ جائے تو قرآن و حدیث سے دلیل پیش کیجیے اور دلیل کے نتیجے میں ان کو اپنی طرف قائل کیجیے اور دین کی باتیں سمجھانے کے لیے اس پر راضی کیجیے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص ہو، خواہ وہ امیر ہو یا غریب یا کہیں بھی زندگی گزارنے والا ہو، جس حالت میں بھی ہو، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جانے والے ہو جائیں اور جہنم سے بچ جائے، کوئی بھی شخص ہو۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا گویا وہ ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔